جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ کل ہم نے پروگرام کے دوران عمران خان صاحب کے لیے جو ملاقات تھی، وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے تحریک انصاف کے رہنما اور ان کی بہنیں، انہوں نے دھرنے کی شکل اختیار کر لی تھی کہ ہمیں ملاقات کرنے دیجیے۔ تو رات گئے جب ہمارا پروگرام چل رہا تھا تو ہم نے یہ خبر دی تھی کہ گاڑیوں کی چابیاں نکال لی گئیں، جو ٹرک کھڑا تھا اس کو ہٹا دیا گیا اور بھاری نفری وہاں پہنچنا شروع ہو گئی۔ تو ہم نے کہا تھا کہ شاید ایک آپریشن کیا جائے گا ان کو وہاں سے منتشر کرنے کے لیے۔ پھر وہی ہوا کہ رات گئے ایک بڑا آپریشن کیا گیا کہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان کی بہنوں سمیت دیگر تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنما، تاکہ وہ وہاں سے منتشر ہوں، وہاں سے چلے جائیں۔ اور ایک سخت آپریشن تھا، شدید سردی میں واٹر کینن تک استعمال ہوئے۔ اب یہ جو رات پریکٹس ہوئی ہے وہ یہ شو کراتی ہے، مطلب مجھے یہ فیل ہوتا ہے اس سے کہ حکومت یہ طے کر بیٹھی ہے کہ ملاقات کے لیے اگر جو بھی آئے گا اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کرے گا، دھرنے پہ بیٹھے گا، کسی کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا۔ میں نے آپ کو میرے پیارے بھائی کل بھی کہا تھا کہ یا تو آپ سادہ ہیں، میں جان بوجھ کر آپ نے کہا یار منگل کا دن تو لگتا ہی لگتا ہے، بدھ بھی لگا لیا کریں۔ نہیں، اور کل پھر آپ جمعرات ہے۔ ارے بابا نہیں، رات آپریشن جس طرح ہوا، میرے پیارے دیکھو، ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تو باقاعدہ کل والا واقعہ ہونے سے پہلے، حتیٰ کہ گزشتہ ہفتے جمعے کی روز ہونے والی بڑی یعنی پریس کانفرنس سے پہلے، تمہیں یاد نہیں ہے جب عظمیٰ بی بی کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد جو ہم نے گفتگو کی، میں نے کہا یار مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آئندہ ملاقاتیں مشکل ہو جائیں۔ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ کہا تھا آپ نے، ٹھیک ہے، اب اس کی تصدیق ہوگی نا یہ بات ضرور۔ ارے بابو، اب ہم نے اس خدشے کا اظہار اس وقت کیا تھا جب ابھی جمعے والی پریس کانفرنس نہیں ہوئی، بعد والے واقعات نہیں، ٹھیک ہو گئی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہوئے ہم کنسسٹنٹلی اس پروگرام میں میرے جیسا بندہ یہ پوزیشن لیتا رہا، بھائی میں تو میرے پاس تو ایک بہترین موقع ہے، میں ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے بیٹھوں اور میں یہ کہوں کہ مینو کڈیا سا جی تسی آندے ہی پہلا اینکر سا، نہیں بھائی۔ اس کے باوجود ہم یہ کہتے رہا ہوں، میں یہ کہتا رہا ہوں کنسسٹنٹلی، یو وڈ بیئر می آؤٹ۔ ہر بے قاعدی جو ہے اس کو عزیز و اقارب کا ملنا حق ہے، چاہے وہ کتنے بھی سنگین جرم میں سزا یافتہ ہو یا قید ہو، ٹھیک ہو گئی بات۔ لیکن کچھ مسائل ہیں جن کے بارے میں اب گفتگو کرنی چاہیے کھل کے اور کیٹیگوریکل۔ فار ایگزامپل سر بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی اب کیا موو ہوگی، اب کیا پالیسی ہوگی، کیا یہ فیصلہ ان کی بہن علیمہ بی بی بغیر موروثی سیاست کا ذکر کیے ہوئے اور بدستور موروثی سیاست کو کنڈم کرتے ہوئے وہ فیصلے کریں گی، یا وہ شخص جس پہ یہ تہمت لگا دی گئی ہے کہ وہ تحریک انصاف کا اب چیئرمین ہے، بیرسٹر گوہر اور باقی لوگ، یہ تو طے کرنا پڑے گا۔ ہاں، ایک کنفیوژن جو ہے اس کو ختم کرنا، یو آر ویری رائٹ، ٹھیک ہے۔ میرا اب اپنا خیال یہ ہے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، کہ تحریک انصاف کی جو کنفرنٹیشنل پالیٹکس ہے اس کو علیمہ بی بی نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ یہ اچھا ہے برا ہے، ہم اپنی رائے دینے سے ہم کون ہوتے ہیں؟ بیسک بات یہ ہے کہ آپ بات کو رپورٹ کریں۔ سیاسی جتنا میں نے جو بال سفید کیے ہیں سیاست کو کور کرتے ہوئے، تو کنفرنٹیشن کی طرف راغب کرنے والا جو پالیسی ہے اٹ ہیز بین اڈاپٹڈ۔ اب بہنیں ہیں، کنفرنٹیشن یہ ہے نا، دیکھو نا، ایک میری بات سمجھنے کی کوشش۔ جب ایک میرے جیسا شخص کل بات کی تھی کہ چیزوں کو انگیجمنٹ کی جانب لے کے جائے پی ٹی آئی جائے، ہاں، لیکن آج اب لیکن وہ کون لے کر جائے؟ میں نے وہ کنفرنٹریشن پہ لگا دیا۔ یار میں نے تو نہیں لگایا نا انہیں۔ یار دیکھو بات سنو میری، میرے ساتھ ایک کھل کے بات کرو۔ ہاں، میری بہن ہو اور میں وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لے رہا ہوں اور وہ وہاں پہ مدعو نہ ہوں، کیا ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا؟ ہوا تھا، آئی تھنک کہ ہوا تھا، مجھے غلط۔ اس کے باوجود بہنوں نے اپنا پیار دکھایا، بھائی بھائی ہوتے ہیں، خواہ وہ کتنے بھی کی دانش میں۔ میں ہرگز اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ وہ کوئی
یعنی ان کا پیار محبت نہیں ہے. آئی ایم ناٹ بلیمنگ ہر ٹو بی مینیپولیٹو. خدا کا واسطہ ہے میری بات کو غلط مت سمجھو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا کہ اب بانی تو جیل میں ہے اور ان کے ساتھ 24 گھنٹے کے لیے آپ مائکرو مینجمنٹ تو تحریک انصاف کی نہیں لے سکتے. نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب انہوں نے ہی یہ کہا، فرض کرو خدا نخواستہ میں ایسی صورتحال میں میں یہ کہتا ہوں کہ عدنان جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ جی آج کیا پروگرام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، کیا کیا موضوعات ہو. اور یار یعنی مجھے نہ تنگ کرنا، میں فرض کرو اللہ میرے منہ میں خاک، میں 10-15 دنوں کے لیے بیمار پڑ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو دین یو شوڈ ڈو اٹ نا. ہاں ٹھیک ہے. اب ایک پلان ہوگا اس کے مطابق. اس کے مطابق آپ چلیں. ٹھیک ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ سورج جب غروب ہو جائے تو پھر ملاقات تو نہیں ہو پاتی ویسے ہی. ویری فائن. میں اصل میں جہاں پھنس گیا ہوں نا آپ کی، دیکھیں سننے والے نے کل کا شو بھی آپ کا سنا ہوگا نا سر جاوید صاحب. آپ نے پی ٹی آئی کو وہاں لا کھڑا کیا جہاں آپ نے کہا، میں نے تو صرف سنا کہ بھائی اب چیزوں کو مزید آپ خراب نہ کریں، انگیجمنٹ تو بڑھائیں. میں وہی تو رو رہا ہوں. انہوں نے کنفرنٹیشن کا انہوں نے تو اڈاپٹ کر لیا ہے، کنفرنٹیشن والی لائن. سیدھی سی بات ہے. سورج غروب ہو گیا تو آپ کو کوئی جو ہے کو پی ایچ ڈی پاکستان کی سماجیات اور جیل مینول پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک ہی طریقہ ہے پھاٹک کھلوانے کا، رات میں اگر 5 کے بعد آفیشیل ٹائم کے بعد، وہ یہ ہے کہ کم از کم 1 لاکھ کا مجمع ڈیالہ کے باہر ہوتا. وہ نہیں تھا بابو. ہوا یہ کہ شدید سردی تھی. اب دیکھو نا، خود اپنے آپ کو تو آپ ایکسپوز کر رہے ہیں ایک مشکل صورتحال میں. ساتھ میں جو کارکن ہے بیچارہ اس وقت سے بیٹھا ہوا ہے، کب تک بیٹھا رہے گا آپ کے ساتھ؟ لوگ آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں. اب جس وقت فائنلی پولیس نے ایکشن کیا ہے اس وقت میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ 200 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. ہیلو سر. اچھا اب یہاں پہ حکومت کی چالاکی یا پولیس کی چالاکی آپ ملاحظہ فرمائیں نا. انہوں نے نفری کو دیکھا جب یہ بفر جائے تو پھر ان کو اپنا ریاستی قوت دکھانے کا. اب ویسے میرے خیال میں معذرت قطع کلامی میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے یہ 200 بھی زیادہ بتایا ہے. سوری. چلو لیکن گنے چنے 100 تو اس کے لیے ضرورت نہیں تھی واٹر کینن کو استعمال کرنے کی. بہت مزے سے تھوڑا بہت جو ہے وہ ڈنڈے بازی دکھا کے آپ یعنی ڈالے لاتے ریاست پورا زور دکھایا، لیکن دکھایا کیوں؟ فارورڈ بیکاز کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ بی بی آپ تینوں بہنوں کا بھائی سے پیار کا قدر میں سلام پیش کرتا ہوں. تو کیا کریں، میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. لیکن خدا کے لیے آپ سیاسی نہیں ہیں، آپ کی سیاسی سوچ نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ میں اتنی سی بھی سیاسی سوچ ہوتی تو آپ یہ دیکھیں گزشتہ 4 دنوں سے حکومت مسلسل ہیوی ہنٹس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈراپ کر رہی ہے ان لوگوں کے ذریعے جو بہت باخبر تصور کیے جاتے ہیں. ہیلو سر سن رہا ہوں کہ جی اگر حالات یہی رہے تو سیکیورٹی کے پیش نظر یہ کیا کہ جی ہر منگل اور جمعرات کو تماشا لگ جاتا ہے، اڈیالہ روڈ پہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں، گھروں کے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو کسی اور جیل منتقل چلا یہ. میرا اپنا خیال ہے کل والے واقعے کے بعد اس سوچ کو مزید تقویت میں عمران خان کو منتقل کیا جا سکتا ہے. کل والے واقعے کے بعد کہ نہیں یار انہوں نے تو یہ تماشا ختم کرنا ہی نہیں ہے تو لہٰذا یہ کرو کہ ان کو کہیں اور منتقل. وہ اب گورنمنٹ یہ کیس بلڈ کر رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ اس کیس کو بلڈ کرنے میں کامیاب رہ رہی ہے نا کہ جی آپ رکتے ہی نہیں ہیں بیکاز کہ بہنیں سیاسی نہیں ہیں. اب یہاں بھی مسئلہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ بہنیں سیاسی نہیں ہیں، میں کوئی آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا، صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں بہنیں سیاسی نہیں ہیں. آج کل جتنی تحریک انصاف کی سیاست آپ کو نظر آتی ہے، وہ انڈین ٹی وی چینلز ہوں یا ویڈیو پیغامات ہوں، وہ بہنیں بیٹھ کے دیتی ہیں. جہاں جیل ملاقات کا وقت ملاقات کے لیے جاتا ہے اور اس کو پورا لیڈ کیا جاتا ہے پورے زور کے ساتھ کہ گورنمنٹ مجبور ہو جاتی ہے کسی بھی ایکشن کے لیے، وہ بھی بہنیں لیڈ کرتی ہیں. تو سیاست تو کر ہی بہنیں رہی ہیں، آپ کہتے ہیں وہ سیاسی نہیں ہیں.
جو وہ انیشیٹوز لے رہی ہیں، اب دیکھو نا، آپ کوئی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے نا، میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں. آپ بیٹھ کے شطرنج کا مورا یوں کر دیں، میں کہوں گا یار آپ کو شطرنج کی سمجھ نہیں، یعنی آپ کو باہر نہیں. ہاں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کو واضح پیغام مل رہا ہے، ریپیٹڈلی کہے چلے جا رہے ہیں کہ صاحب یہ بس یہ کیا تماشا لگا رہتا ہے اڈیالہ پہ، لوگ بھی جی منتقل کر دیا جائے گا. وائی آر یو کریٹنگ اے اسپیس؟ آپ کیوں؟ ایک کمفرٹ لیول یہ تو ہے نا کہ کم از کم ابھی تک آپ کے بھائی راولپنڈی کی جیل میں ہیں. ہیلو ہیلو. اور آپ اگر تھوڑا سا بیک فٹ پہ جا کے اور باقی لوگوں کو آگے آنے دیں، جیسے مثال کے طور پر موجودہ چیئرمین کہتے ہیں کہ صاحب آپ ہمیں موقع دیں گے ان سے ملنے کا تو ہم ان کو بتائیں گے نا کہ باہر کیا جذبات چل میں رہے نے ہیں. ان کو موقع نہیں دے رہی، آپ یہ کہہ رہے ہیں باقی لیڈرشپ. اب تو نہیں مل رہا نا، انیشیٹو ادھر چلا گیا نا. یلدا حکیم انٹرویو کرتی ہے تو بہن کا کر رہی ہے، اور اس بہن کا جس کی ملاقات نہیں ہوئی. اس کا نہیں کیا جس کی ملاقات ہوئی، ہونا تو چاہیے کہ اس سے کر دیں کہ آپ کی کیا یا بات پھر ہوئی، ان سے کتنی دیر کی بات ہوئی، باڈی لینگویج کیا تھی، خان صاحب نے کیا کہا. سو میسیجنگ از انٹائرلی ڈفرینٹ. دوسری بات یہ ہے جو آپ کو دیکھو پورے ہمارا مسئلہ اب یہ بن گیا ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کر ہم حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والے، اور ظاہر ہے کہ ہم حق گو ہوتے ہیں. ہم اینکر ہیں. اینکر نہیں، حق گو حق گو، ہاں. ہاں. اسی دورے حاضر دے اندر اسی منصور حلاج ہاں. آگے سمجھ سن ساڑھی دو تقریر کا دو ہمیں یعنی کم از کم اپنا یہ تو پریٹینڈ کرنا ہے. اب ہمارا جو اس میں یعنی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کہہ لیں. میں نہیں کچھ یہ جو تمہارا چہرہ جو ہے نا بتا رہا تھا، تو میرے پاس ٹائم کی کمی ہے. میں نے پیپلز پارٹی پہ آنا ہے، میں نے تحفظ آئین پاکستان پہ آنا ہے. مجھے یہ صرف ایک چیز بتا دیں، آپ نے کہا کہ بہنوں نے کنفرنٹریشنل سیاست کو اڈاپٹ کر لی، آپ نے کہا. میں نے سیاست نہیں کہہ رہا، میں نے کہا کنفرنٹیشنل لائن اپ لائن میں اور سیاست میں فرق ہے. اڈاپٹ کر لی نا. دوسری جانب آپ دوسری لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں جو بیرسٹر گوہر کی ہے، تو وہ دونوں کا مرجر کیسے ہوگا؟ آپ نے دونوں کو ڈفرینشیٹ مشکل ہو گیا، دونوں الگ الگ سمتوں میں. جب تک یہ کہ کوئی نہ کوئی ڈس انگیجمنٹ نہیں ہوتا، کسی ایک کو پل بیک کرنا ہوگا. کیا علیمہ بی بی پل بیک کریں اور تھوڑی سی ٹھنڈک دیں اور کہیں کہ نہیں کم از کم اتنی گنجائش تو ہے کہ ابھی میرا بھائی کہیں اور منتقل. دیکھو دیر از اے کمفرٹ زون. ایک اور ہے پلیٹ فارم سر، جو آپ ڈفرنس کی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں یہ ختم ہو جائے ڈفرنس. وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان 2021 جو ایک علیمہ خان صاحبہ یا بہنوں کی لائن ہے اور دوسری جانب پارٹی لیڈرشپ کی لائن ہے. ہو سکتا ہے اس پلیٹ فارم پہ وہ ڈفرنس ختم ہو کے سارے ایک نقطے پہ آ جائیں، ایک پوائنٹ پہ آ جائیں. یار اب چیزوں کو یوں سٹریم لائن کر کے ہم چلیں. آپ مجھے بتائیں، اللہ کرے کہ ایسا ہو. نہیں ہو سکتا ہے نا. میں تو یار سن تو لو پہلے، تحریک تحفظ پاکستان میں کس شخص میں یہ اتھارٹی ہے کہ وہ جا کے یہ کہ علیمہ بی بی کو کہ بی بی یہ ذرا کچھ دنوں کے لیے یہ چھوڑ دیں. محمود خان اچھا سب کہہ سکتے ہیں. تو کل کیوں نہیں گئے تھے؟ کل بھی تو چل رہا تھا نا 5 بجے سے سوشل میڈیا پہ. دیکھو محمود خان اچکزئی بڑے وفادار آدمی ہیں، آپ اس کی سیاست سے 100% اختلاف کر سکتے ہیں. I know him personally. I call him محمود بھائی. He calls me نصرت بھائی. وہ بڑے اتنا عرصہ ہو گیا یار ایکٹیو ان کو موصوف کو ورڈس کرتے ہوئے. پاکستان کے سینئر صحافت. اچھا تمہیں پتا ہے کہ اس سے پہلے 2 مرتبہ گئے ہیں نا وہ اور علامہ ناجر عباس صاحب کہ بی بی آپ چلیں. وہ آخر تک کھڑے رہے جب تک بہنیں نہیں بابو. لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم اتنے بغیرت نہیں ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ یہاں بیٹھی رہیں، آپ چلیں. کہ بہن اب کیا ملاقات ہونی. کل انہوں نے کیوں یہ رویہ اختیار نہیں کیا؟ اب کیا مثلا یہ کہ اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا یار ہمارے جانے کا فائدہ کوئی نہیں، پھر ہمارے بارے میں یہ تاثر ہوگا کہ جیسے ہم بکری بن جاتے ہیں. یہ بات آگے یعنی چلا رہی ہوتی ہے شاید انقلاب آنے والا ہے اور ہم نے روک دیا. سمجھ گئے بات کو. دوسری طرف بات یہ ہے کہ حکومت کو بھی ذرا سوچنا چاہیے. ان کی بھی سبکی ہوئی ہے. وہ تو خیر ایک تھوڑا سا اپنے بھائی کی مشکلات میں میری دانش میں اضافہ کر رہے ہیں. میں نے دیکھو تم جو کہو یا نہ کہو، اب وہ
وہاں گرفتار ہیں نا، 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، تیسرا تقریباً ہونے والا، تو ایک کمفرٹ زون بھی بن جاتا ہے نا، ایک لا آف ڈیمینشنگ یوٹیلیٹی ہوتی ہے، قانون تقلیل استفادہ غالباً، تو وہ بندہ جیل کا عادی ہو جاتا ہے، وہ جو کمرے ہیں وہاں پہ ایکسرسائز مشین بھی ہے، کھانا بھی ہے، صاف سے بات۔ اب وہ وہاں سے اگر اب نکال کے انہیں کہیں اور منتقل کیا جائے گا تو آپ کا بھائی ڈس اورینٹڈ ہوگا، تو ان کی مشکلوں میں اضافہ ہوگا، سمجھ گئے بات؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کیا غلطی کر، ان کی سبکی یہ ہوئی کہ آج چونکہ کل وہاں پہ یہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ کل 4 جو ہیں وہ بھی گئے تھے ممبر نیشنل اسمبلی۔ اب پسند کرو یا نہ کرو، فارم 47 کی ہو یا فارم 45 کی، قومی اسمبلی کے رکن کا، اور یہ تو ہیں ہی پی ٹی آئی کے، تو بھائی یہ تو ہے ہی، یعنی کہ یہ تو 45 والے ہیں۔ 4 اراکین ملک محمد عامر ڈوگر، چنگیز احمد خان، خرم شہزاد برق اور اسامہ احمد میلا، انہوں نے یہ جمع کروا دی کل تحریک استحقاق پریولیج موشن کہ جناب ہمیں جو ہے ایس ایچ او نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، یہ وہ کی۔ اب یہ جس انداز میں یہ تحریک استحقاق، یار تحریک استحقاق تو یہاں پہ یوں منظور ہوتی ہے، آپ کو ایئرپورٹ پہ آپ پہنچے تو کہیں جی کہ میرا اوکے ٹکٹ تھا، تو اس کے باوجود اس نے میرے ساتھ بحث کرنی شروع کر دی اور میری سیٹ کسی اور کو دے دی تھی۔ آئیز ہیو اٹ the motion is moved to the privileges committee to look into the matter۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اب میں نے جو ساری زندگی 1985 سے لے کر آخر تک جو ہے قومی اسمبلی کو کور کرتے ہوئے گزاری ہے، اس تحریک استحقاق کو ریجیکٹ کرنا، ردی کی ٹوکری میں ڈالنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ہوا نہیں، یہ نہیں ہوا۔ ہوا یہ ہے کہ یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تھا، اس کو جمعے تک رہنا تھا۔ آپ نے آج کچھ دیر کے لیے وہ ہمارے وہ جو زاہد حامد صاحب کے بیٹے کو بٹھایا، ہی از اے ویری گڈ پریزائڈنگ آفیسر، پیپلز پارٹی اور پھر خود سنو خود ہی کورم پوائنٹ آؤٹ کروا کے ان لوگوں سے، اور مسلم جب وہ کورم کا پوائنٹ آؤٹ کی بات ہوئی تو مسلم لیگ کے ایم این ایز اٹھ کے لابی میں آ گئے، کورم کم ہو، اور اجلاس جو ہے وہ پروروک کر دیا گیا، یہ نہیں کہ بدھ تک ملتوی کر دیا گیا، تاکہ یہ قضیہ ہی نہ آئے۔ ہیلو، تو یہ پیپلز پارٹی نے بھی اعتراض اٹھایا تھا۔ آپ نے سکی کی نا؟ نہیں۔ اب اس سے کیا ہوا آپ کو نقصان، کہ آپ کی اپنی اتحادی جماعت آپ سے ناراض ہوئی، اور آپ کی قومی اسمبلی کا ٹھٹھا مذاق سارے پاکستان نصرت جاوید نہیں لگا رہا، عدنان نہیں کر رہا ہے، فرسٹ لیڈی ہیں، اور اتفاقاً وہ فرسٹ ٹائم نیشنل اسمبلی کی رکن بھی بن کے آئی، وہ اپنا ٹویٹ کرتی ہیں کہ جی یہ تو موکری ہے۔ اب ان کا ایک توجہ دلاؤ نوٹس تھا، اور بعد میں شازیہ مرزی نے کہا ہے کہ جیسے یہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ تھا جب بی بی کی ہوئی تھی 27 دسمبر، اچھا دسمبر کو ویسے ہی ان کے لیے ایموشنل ایک بات ہے کیونکہ 27th از کمنگ، تو بھی جو یعنی پرانا ایئرپورٹ تھا اس کا نام رکھ دیا گیا تھا بے نظیر شہید ایئرپورٹ۔ اب نیا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو آپریشنل ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن ابھی تک وہ نام سے محروم ہے بیچارہ، اس کا نام نیو اسلام آباد انٹرنیشنل۔ اب شازیہ مری صاحبہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک دن خصوصی طور پر آصفہ بی بی جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں آئیں، اور وہ اسپیشلی اتفاق سے اس وقت وہاں پہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بھی موجود تھے، وہ ان کے پاس گئیں اور انہوں نے ان کو کہا کہ جی دیکھیں یہ، اچھا اس سے پہلے یہی اسمبلی یہ قرارداد بھی منظور۔ اب بھائی میرے، آپ اگر یہ لے لیتے توجہ دلاؤ نوٹس تو کیا جاتا، گورنمنٹ کہتی کہ ہاں جی ہاں ہم ضرور کر رہے ہیں، بس وہ اصل میں تھنگز لائک دیٹ۔ دیکھو نہ ریزولوشن بائنڈنگ ہوتا ہے، اور آپ کی توجہ، ہاں جی ہم نے توجہ دی، یس یس آبویسلی سیشن جلدی بند کرنا پڑا ہو تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کیا کوئی خلاف؟ سیشن بند کرنے کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے
یہ کل والا جو واقعہ ہے اس کے بعد سے جیسے وہ انٹر ہوئے آج سارے وہ ان کے اراکین جو تحریک انصاف کے ہاتھ میں ان کی تصاویر تھی نعرے لگاتے ہوئے انٹر آئے تو انہوں نے جمعے تک یہی کرتے رہنا تھا. اس سے بچنے کے لیے کیا نہیں اس سے زیادہ بات جو ہے نا بابو کہ اب وہ باقاعدہ اب ان میں سے کسی سیانے نے انہوں نے سمجھا دیا کہ یار یہ تم لوگ تقریریں اور یہ جو اپنا سینے کو زور دیتے ہو ایک چیز ہوتی ہے بجائے ایک چھوٹی سی اس کو کہتے ہیں تحریک استحقاق. پارلیمانی پریشر پاؤ سمجھ آ گئی. ہاں ٹھیک ہے اب ٹائم ختم ہو 1 منٹ ہے چلو لے لیں جلدی سے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کو آئے گی یہ تحریک تحفظ پاکستان آئین پاکستان وہ بلائیں گے میرا خیال میں پیپلز پارٹی چلی جائے گی اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ نے غور سے پڑھا ہے وہ کیا آج بلاول بھٹو صاحب کے بھی تو کوئی بیانات ہیں ہاں پڑھا ہے. جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ذاتی طور پر تو کسی جماعت پر پابندی لگانے کی حمایت میں نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کے جو ایکشن ہے وہ ذرا تھوڑے سے وہ ہیں اور آپ جو ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے ہیں. 9 مئی کا بھی ریفرنس انہوں نے دیا اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت دور حاضر کی سیاسی دجال ہے. ہاں وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے بند. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بلایا بھی تو پیپلز پارٹی نہیں جائے گی. اسٹریٹجی جو ہے اگر یہ واقعی سیریس ہوتے تو بجائے اس طرح وسپرز کے ذریعے خبریں دینے کے اچغزئی صاحب جو ہیں مینگل صاحب کے ساتھ خود مولانا فضل الرحمان کے یہاں چلے جائیں مثال کے طور پر نہ کہیں سر دیکھیں آپ سے کتنی مرتبہ وہ ترامیم منوانے آئے ہیں نا اب ایسا کریں کہ اب آپ کو راہ چاہیے. تو ہو سکتا ہے ابھی تو 10 دن رہتے ہیں نا وہ ہے 20 اور 21 کو ہے ہو سکتا ہے ان پرسن ایک وفد ملے جن اور ویسے میرا اپنا خیال ہے کہ جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو جائے نا پھر میں یہ بھی کہتا ہوں دس از رانگ پالیٹکس. ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ کو یہ ذرائع سے خبر بھی نہیں دینی چاہیے. بیک ڈور ڈپلومیسی ہو جائے اس کے بعد ایک بات ٹھیک ہے ہو جائے آپ کو پازیٹیو انڈیکیشنز مل گئی صرف اس صورت میں کیجیے ورنہ یہ ہوگا کہ صاحب یہ تو پھر وہی لوگ آئے ہیں. ٹھیک ہے ایک بریک کوئی نئے لوگ آئے نہیں. ابھی تو ہونا 20-21 کو بہت ساری چیزیں تحریک تحفظ آئین پاکستان والے کریں گے ہو سکتا ہے سب کو آن بورڈ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ایک میسج جا سکے ان کے جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کے حوالے سے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. نوسف پاکستان کی عدالتیں خاص طور پہ ہماری جو ریڈ زون میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی اور میں اس بات کا گواہ ہوں. 2 دروازے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. ایک شارع دستور سے آتا ہے جہاں سائلین جہاں سے آتے ہیں صحافی جہاں سے آتے ہیں. ایک پارکنگ کی طرف سے آتا ہے جہاں سے صرف وکلا آ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر آپ وکیل ہیں کوٹ پینٹ ٹائی پہنی ہوئی آپ نے کارڈ نہیں آپ اندر نہیں داخل ہو سکتے. آپ پاکستان کے تگڑے صحافی ہیں. میں نے حامد میر صاحب کو دیکھا میرے ساتھ گئے کارڈ نہیں تھا نہیں جانے دیا. آپ اندر نہیں گھس سکتے اسلام آباد کی بلڈنگ میں اور بڑی اچھی بات ہے ایسے ہونا چاہیے. لیکن ہم نے یاد ہے کل ایک رجب بٹ ویلاگر کا ذکر کیا تھا جس کو برطانیہ سے لایا گیا. وہ ایک مس کنفیوژن میں کر گیا تھا. میں سمجھا محسن نقوی صاحب گئے ہوئے ہیں پتہ نہیں وہ کن کن کو لا رہے ہیں لیکن نکلا وہ رجب بٹ صاحب. میں نے کل بھی تمہیں اللہ بھلا. اب وہ اسد چودھری صاحب ذرا دکھائیں جس اسلام آباد کی بلڈنگ میں سائل نہیں جاتا اس میں گاڑی میں گیا ہے یہ رجب بٹ اور اس کی گاڑی بھی وہ ایک بڑی مہنگی گاڑی اور مہنگی گاڑیاں پہ جعلی نمبر پلیٹس ہوتی ہیں. یہ نمبر پلیٹ ہوتی نہیں ہے. یہ اسلام آباد کی جو سپریم ہائی کورٹ ہے اس کی بلڈنگ میں گئی. بھائی میرے اب اسلام آباد ہائی کورٹ ابھی چند ہی روز پہلے ہم کیا فریاد کر رہے تھے یہ ادارہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی پہچان کیا کروانا چاہتا ہے. مجھے اس عمر میں وہ جا کے پنڈی ایک ہجوم کے اندر یہ وہ گزرا کے کہ جی لائسنس بنوایا اس کے بعد آ گیا جی ٹیگ لگتا ہے اس کے بغیر گاڑی نہیں اس کے بغیر آپ اسلام آباد میں گاڑی نہیں چلا سکتے. کیوں بھائی میں کوئی یعنی ابھی میں کو اس پہ جا رہا ہوں. ہاں یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا ود ان دا سٹی. لیکن ڈرامہ یہ ہے کہ جی چونکہ سیف سٹی ہے تو آپ کی گاڑی چوری نہ ہو. کھل کے کہو کہ یہ بھی پتا چل جائے کہ اگر نصرت کسی گرل فرینڈ کو ملنے جا رہا ہے اس عمرے تو بھی پڑیا جائے کہ دیکھو جی ایم ٹیگ کے بغیر گاڑی نہیں جا سکتی نمبر پلیٹ کے بغیر جا سکتی. سن لو نا یار پہلے میری بات سنو. اس کے باوجود مجھے ٹیکس پیئر ریگولر ٹیکس پیئر کبھی بھی آج تک ڈیلے کا انتظار نہیں کیا بلکہ جو فکس ہوئی ہوتی ہے ڈیٹ اس سے 8-10 دن پہلے. ٹھیک ہے جی. میں انہوں نے کہا نہیں
جن صاحب کے نام یہ گاڑی ہے انہیں خود آنا پڑے گا، ساتھ میں وہ کارڈ لائیں گے اور پھر ہم ان کو دیں گے اور وہ پھر لگائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کیا حال ہی میں قندھار فتح کر کے دیا ہے؟ کیا ان میں خوبی پائی جاتی ہے؟ نہیں، اس کے باوجود کہ وہ گاڑی اندر چلی گئی۔ آپ کو پتا ہے آپ اپنے آپ کو 2% کا کہتے تھے، میں ہوں، وہ آپ ہیں۔ انہوں نے پالیسی بنائی ہے کہ یہ سارے جتنے بھی ہیں نا، آپ ہوتے کون ہیں بھائی؟ اب ہیں کون؟ یہ وہ لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے جن سے یہ سمجھتے ہیں کہ یوتھ انگیج ہوتی ہے۔ یہ یوتھ انگیج ہوتی ہے، کیسے ہو رہی ہے؟ مجھے اس طرح قانون کی دھجیاں اڑا کے یہ وہ 5 لاکھ روپے کی گڈی ہے ہاتھ میں اور 5-5 ہزار کے نوٹ۔ کر لیں یہ ایکسپیریمنٹ۔ یہ نوجوانوں کو اگر نوجوان کو یہ انگیج کرو گے وہ گھر گھر میں چوری کرے گا یار۔ پالیسی بنا بیٹھتے ہیں۔ نہیں بھیا، آپ نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے راستے پر چلو، تاکہ آپ بغیر نمبر پلیٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ، تاکہ آپ اچھا اب آپ کو یاد نہیں آپ کس منہ سے جائیں گے؟ اور سنو میری بات، کس منہ سے جاؤ گے کل تم برٹش جین میڈیٹ کے پاس کہ جی فلاں بندہ ہماری دانش میں کرمنل ہے، ہم نے نکالا اسے، تو آپ اسے نکالیں۔ I'm sorry sir, but you know my staff they had showed me a picture, you know. You treat your prisoners very well, I must say. اور اس کے بعد جب یہ گاڑی دیکھنے کے بعد وہ بھی آؤ نا، وہ کجرا سی کوئی شخص کہے گا کہ جناب ایک ہی دن پہلے، ایک رات قبل ہی ایک اور کہہ دیا جو اتفاق سے سابق وزیر اعظم بھی تھا، تو اس کی بہنوں کا تو آپ نے واٹر کینن پھر آپ کہیں گے کہ جی کچھ ہی دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یہیں اسلام آباد میں ایک بچے نے جعلی نمبر پلیٹ کے ساتھ 2 لڑکیوں کو شہید کر دیا۔ اچھا، اور وہ کیسے؟ یوں کر کے نہ اس کی CCTV آئی کسی ادھر۔ میں پھر چیلنج کرتا ہوں آئی جی اسلام آباد کو، ٹھیک ہے، میں بھی اتھے تھے، تسی بھی اتھے، آج بتائیں نا کہ یہ جو گاڑی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ابھی جیسے وہ گاڑی کس کی تھی؟ ہاں وہ نہیں بتائیں گے، ہے ہی نہیں آپ کے پاس۔ ارے وہ یہ قانون مجھ جیسے ماتڑ اور کمی کے لیے ہے کہ میں اسلام آباد میں ایم ٹیگ کے بغیر نہیں پھر سکتا، مطلب یہ ہے اور یہ اشرافیہ بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑیوں میں جو پھرے گی اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے گی۔ ارے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو اب اس عمر میں نہیں رہا، نہ ہی میں ان جیسے وہ تماشے لگا سکتا ہوں کہ میں یوں کرتا پایا جاؤں۔ اللہ کرے کہ میرے میں ہمت ہوتی۔ یہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے والی سڑک پہ آپ نکلے نا تو وہ آپ کو بری امام لے جاتی ہے۔ اس بری امام میں آج جا کے آپ منظر دیکھیں تو آپ کو قیامت یاد آئے گی، آپ روئیں گے۔ لوگ جن گھروں میں رہ رہے تھے ان گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا کیونکہ وہ غریب ہیں، وہ ایلیٹ نہیں ہیں۔ دکھاؤ اسد چودھری ان کے گھر، ہزاروں لوگوں کو گھروں کو توڑا گیا۔ یہ کون تھے؟ یہ زلزلہ متاثرین تھے 2005 میں، یہ خود نہیں آ کے بسے تھے یہاں، حکومت نے ان کو بلایا تھا، حکومت نے ان کو بسایا تھا۔ انہوں نے 10-10 20-20 30-30 ہزار، میرے آفس میں 4 لوگ ہیں یار جن کا گھر گرا دیا، 30-35 ہزار 25 ہزار تنخواہیں آپ نے بلڈوز کر دیا ان کے گھروں کو۔ وہ بیچارے اپنے معصوم بچے لیے، اپنی عورتیں بہنیں بیٹیاں لیے سڑکوں پہ۔ نہیں تو آپ میں اور ٹرمپ کی صفابی میں کیا فرق ہے؟ وہ یہی کہتا تھا نا ٹرمپ اتنا سفاک نہیں ہے، یہ آپ ٹرمپ کی توہین کریں گے یہ کہہ کے، جتنے سفاک یہ ہیں جو بلڈوزر لے کے ان کے گھروں پہ چڑھے۔ آج وہ کہیں جانے جوگے، کیا آپ نے ان کو الٹرنیٹ پلیس دی؟ بستی جو آپ آباد کرتے ہیں آج اتنا تگڑے ہیں، میں پھر آپ مجھے کہتے ہیں نہ او یار، میں وزیر داخلہ کیا نام ہے آئی جی اسلام آباد اور ان تمام بیوروکریسی کو جو بلڈوزر لے کے وہاں پہنچے ہیں، آپ اتنے تگڑے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں اسلام آباد میں 10 غیر قانونی سوسائٹیاں ہیں، آپ میں جرت ہے آپ جائیں ان سوسائٹیوں کو گرائیں؟ وہ آپ کا زور چلتا ہے ان غریبوں پہ، ان معصوموں پہ، آپ اجڑے ہوئوں کو پھر اجاڑتے ہیں۔ آپ کا زور چڑھتا ہے 30,000 روپے والے پہ، اور جو 30 کروڑ کما کے آتا ہے اس کی نمبر پلیٹ کے بغیر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گاڑی گھسا دیتے ہیں۔ جو 30 کروڑ کی گاڑی میں پھرتا ہے وہ بچیوں کو شہید کر دیتا ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں۔ غریب کو مار دیں گے، وہ ماریں۔ وہ سر میں کہتا ہوں کہ انہی پہ آ پڑے گی نا، یہ اندر سے کھوکھلے ہیں، یہ اندر سے کھوکھلے ہیں۔ میں روز بیٹھ کے ان کو چیلنج کرتا ہوں، ان میں اتنی اوقات نہیں ہے کہ میرے کسی ایک چیلنج کو پکڑ لیں۔ انصاف کی دیوی پر وہ جو آنکھوں میں پٹی بندھی ہوتی ہے نا، یہ وہ پٹیاں ہیں۔
سر ہم بول سکتے ہیں یہ وہ پٹی ہے جو کہ نہیں، ارے ہمارے یہ بلڈوزر لے کے انہوں نے یہ جو بری امام کے غریبوں کے گھر گرائے ہیں، یہ ان سوسائٹیوں میں جانے، اسلام آباد میں آج بھی غیر قانونی سوسائٹی ہیں، اس کی ایک اینٹ اکھاڑ کے دکھائیں. سردی کے اندر بیچارے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے گھریلو ساز و سامان اور ادھر ادھر سے لکڑیاں ان کو وقت نہیں دیا. وہ کہتے ہیں نہیں، اتنی جلدی مچی بھائی، ان کو alternate place دے دو. کسی جگہ پر تو کورٹ آرڈر ہے، اسٹے آرڈر ہے، ان کے پاس اسٹے آرڈر بھی ہے. یس یو آر ویری رائٹ. دیر آر سرٹن ایریا ان دس کچی اڑا بستی، دیا ہوا میں اس میں بھی جو ہے وہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ اس کا جواب دے CDA. کون سا اسٹے آرڈر یار؟ وہ جو بیوروکریسی میں اسسٹنٹ کمشنر ڈی سیز ہوتے ہیں وہ کہاں مانتے ہیں آرڈرز کو؟ وہ ایک ہی آرڈر کو مانتے ہیں جو ان کے پاس آ جاتا ہے، بس اسی آرڈر کو فالو کرتے ہیں. کے لیے آپ ہائی کورٹ کے یہ جو ایک تصویر لگی ہوئی ہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ نہیں جائے گی؟ جائے گی. ڈونٹ یو تھنک پیپل آر گوئنگ ٹو میک فن آف یو؟ کہ ایک بندہ سر جس کے اور یار 60 لاکھ، مجھے بریک پہ جانا ہے. آپ بی پی کے پیشنٹ ہو چکے ہیں، اگر یہی حالات رہے تو میں بھی ہو جاؤں گا. یہاں ہوتا یہ ہے کہ عدالتوں سے بیوروکریٹ سزائیں پاتے ہیں، پھر ان کو میڈلوں سے نواز دیا جاتا ہے، غریبوں کو ذبح کیا جاتا ہے، غریبوں کے گھر گرائے جاتے ہیں. امیر قتل بھی کر دے تو اس کی گاڑی کی جعلی نمبر پلیٹ کا پتہ بتانے کی جرت نہیں ہے اس حکومت وقت میں اور ان بیٹھے ہوئے اعلیٰ عہدوں پہ افسرانوں کے. بریک ہی لے سکتا ہوں میں ناظرین، بریک لے لیں. ایک اور بری خبر نصر صاحب میرے پاس، بے روزگاری کا جو جن ہے نا وہ آپ پہ سے باہر ہو چکا ہے. اس ملک میں بے روزگاری اگلے چند مہینوں میں، چند ہفتوں میں مزید بڑھے گی. ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس کو آپ ٹیکسٹائل سیکٹر کہا کرتے ہیں. اب میرے منہ میں خاک، آپ کا اس کو کہیں گے کہا کرتے تھے. آپ نے جو ٹیکسٹائل کے ساتھ کیا ہے، ایپٹما کے بقول 150 ٹیکسٹائل ملیں اور کئی سو جننگ ملیں بند ہونے لگی ہیں، جن میں ہزاروں ملازمین جس کی تعداد لاکھ سے بڑھ جاتی ہے، وہ بے روزگار ہو جائیں گے بیکاز آف دی گورنمنٹ پالیسیز. آپ نے کاٹن کی کلٹیویشن نہیں کی پچھلے 10 سالوں میں. 40% جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کا نمبر ہے، 40% کم ہوئی ہے اس کی کاشت، کیونکہ آپ نے شفٹ کر دیا گنے کے اوپر. اور آپ وہ ملک ہیں جو تیسرے نمبر پہ ہے جو بدترین ملک ہے پانی کے حوالے سے. آپ کے پاس پانی نہیں ہے لیکن آپ زیادہ پانی والی فصلوں کو کاشت کرنے کو انکریج کر رہے ہیں. آپ نے یہ انڈسٹری تباہ کر دی، آپ نے بجلی مہنگی کر دی، آپ نے گیس مہنگا کر دیا. اور اس کے بعد جو سیلاب آیا نصرت جاوید صاحب، وہ سارا ساؤتھ پنجاب کا وہ جو کاٹن بیلٹ زون تھا اس کو اس نے واش آؤٹ کر دیا. یو ہیو نو پالیسی. ٹیکسٹائل جو سیکٹر تھا، جو بیک بون سمجھا جاتا تھا ہمیشہ پاکستان کی اکانومی کی، وہ آپ نے تباہ و برباد کر دیا. اس کو سپورٹ کرنے میں آپ نے مطلب کوئی پلان ہی نہیں ہے آپ کے پاس. وہ جو کل آپ کی اکانومی کو سپورٹ کرتے وہ اوپر لے کے جا رہا تھا آج سے 4-5 سال پہلے، وہ آج آپ سے مدد کے لیے اپیلیں کر رہا ہے. And you have no plan. یہ اٹس ناٹ دی اونلی بیڈ نیوز. یہ بے روزگاری کے ساتھ اگر مہنگائی کی بھی آمد کی خبر ہو، اور وہ خبر بھی میں اور آپ نہیں دے رہے ہیں 2% کے صحافی، IMF جس نے کل ہی آپ کو لون دیا ہے، ریفنڈ کیا میں یعنی کہ وہ جو اگلے 1.2 بلین، اب انہوں نے اس وقت دیتے ہوئے تو سب اچھا کہا. اب ذرا ساتھ ہی انہوں نے ایک ریویو بھی ساتھ کر دیتے ہیں نا، فور وارن کرنے والا. یہی ہونے لگا. وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے اچھی خبر سن لو. وہ جو ہوتا ہے نا کہانیوں کے، وہ پہلے کہ ہنسنا ہے یا رونے والی سناؤں پہلے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اس وقت ان کے بقول ملک میں مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 4.5 ہے، 4.5. لیکن انہوں نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ 6.3 تک بڑھ سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے مہنگائی بڑھے گی کہ اگلے برس جون میں جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو یہ تقریباً 8.9 یعنی 10% ہی بڑھ گئی ہے. اب اگر بے روزگاری کے ساتھ مہنگائی میں بھی اضافہ ہونا ہے تو تم مجھے بتاؤ، جب پاکستان کے لوگوں کو میں یہاں بیٹھ کے یہ کہوں گا اسکرین پہ، جی صاحب تالیاں، IMF سے پیسے آ گئے، امریکہ نے بھی تقریباً 1.5 ارب یا 2 اتنے دے دیے سر. یہ ٹائم ختم ہو گیا. یہ زبانی گفتگو ہے، گفتار کے غازی ہیں یہ جو حکمران بیٹھے ہیں. ان کی نظر میں سب اچھا ہے. دیکھیں حقیقت پر کوئی بات نہیں کر رہا. ایپٹما رو رہی ہے نا، ٹیکسٹائل والے رو رہے ہیں، ملیں بند ہو رہی ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. کاٹن آپ نے پہلے ڈسکریج کیا، جو بچے کچھ تھے وہ بیچارے سیلاب میں بہ گئے.
تو ویئر از یور پلان؟ آئی ایم ایف آپ کو پہلے 4-1 کر رہا ہے. ٹائم ختم ہو گیا ناظرین، اپنا بہت خیال رکھے گا اور دعائیں کی جا سکتی ہے اس ملک کے حالات اور مہنگائی. اللہ حافظ.